أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد حضرات اپنے مالوں میں سے اپنے اہل خانہ پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں. حضرات گرامی قدر، نہایت عزت کے لائق بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور معززات ماؤں اور بہنوں، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے خطبات جمعۃ المبارک میں ہم نے عائلی زندگی، خاندانی زندگی کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی. پھر درمیان میں محرم کا مہینہ آ گیا، کچھ محرم کے مسائل ہوئے، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی احانت کا مسئلہ آیا. اس کی مناسبت سے ہم نے خطبہ ارشاد کیا، اور پھر اس کے بعد سفر کا مہینہ آیا. پھر سفر کی مناسبت سے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کی گئی. ہم پھر واپس چلتے ہیں. خاندانی زندگی میں میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں بات چل رہی تھی. تو سب سے پہلے ہم نے شوہر کے بیوی پر حقوق، اس سلسلہ میں گفتگو شروع کر رکھی تھی، جس میں ہم نے 2 حق بیان کیے تھے کہ شوہر کے بیوی پر بہت سارے حقوق ہیں. ان میں سے بنیادی طور پر 2 حق ذکر کیے. اس میں سے پہلا حق جو ہم نے ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ شوہر بیوی کو معروف طریقے کے مطابق، اپنے عرف کے مطابق اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے. یعنی اس کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے. اس کے کپڑے ہیں، اس کا بستر ہے، کھانے پینے کا انتظام ہے، گھر کی صفائی ستھرائی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس میں بیوی کو اپنے شوہر کی خدمت خود بخود کرنی چاہیے، بغیر کسی کے کہنے کی. اور پھر میں نے اس میں مثالیں بھی ذکر کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، آپ شدید محبت کرتے تھے، لیکن حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت کیا کرتی تھی. چکی پہ آٹا پیستی، اور آٹا پیسنے کی وجہ سے، چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھوں پہ آبلے پڑ جاتے، اور آپ شکایت لے کر آئیں کہ مجھے غلام دے دیا جائے، کوئی خادم دے دیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر تصریح بتلائی. دوسرا حق یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کی اطاعت کرے. جو بھی شوہر بات کہہ دیتا ہے اس کو ماننی چاہیے. یہ بھی میں نے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا تھا. اور اس میں سے ایک بات صرف اس کی طرف اشارہ کروں کہ آپ نے ایک عورت سے کہا تھا انما ہوا جنتوں کے و ناروں کے. اے عورت، تیرا شوہر جو ہے وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری جہنم ہے. اگر تو نے اس کی خدمت کی تو خدمت کر کے جنت لے جاؤ، اگر تو نے اس کی نافرمانی کی تو نافرمانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے تیرا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بن جائے. جو عورت اپنے 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھتی ہے، اور اپنے ستر کی حفاظت کرتی ہے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، آپ نے فرمایا تھا جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے اسے اجازت دے دی جائے گی، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. 4 کام ذکر کیے، نماز پڑھے 5 وقت کی، رمضان کے روزے رکھ لے، اور اپنے ستر کی حفاظت کر لے، اور خاوند کی اطاعت کر لے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہتی ہو داخل ہو جاؤ. یہ 2 حق میں نے ذکر کیے تھے کہ خود بخود خدمت کرنی چاہیے، اور جن باتوں کا شوہر حکم دے دے ان کی بجا آوری لانی چاہیے، بالخصوص جو اس کا حق بنتا ہے.
بالخصوص جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خاوند جو ہے وہ حکم دیتا ہے یا دنیا کے معاملے میں وہ حکم دیتا ہے، اگر وہ خلاف شرع حکم نہیں دیتا ہے تو بیوی کو اس کی اطاعت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تیسرا حق یہ ہے، شریعت نے ذکر کیا کہ عبادات میں بھی، فرضی عبادات وہ تو اللہ کا حق ہے، اس میں تو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی شوہر ہو تو وہ بیوی کے معاملات میں دخل کرے، بیوی ہو تو شوہر کے معاملات میں دخل کرے، والدین ہو تو اولاد کے معاملے میں دخل کرے اور اولاد ہو تو والدین کے معاملے میں دخل کرے۔ عبادات جو فرضی ہیں اس میں کسی کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں کسی صورت میں جائز نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ لیکن شریعت نے نفلی عبادات میں شوہر کو مقدم رکھا ہے اور نفلی عبادات میں اللہ کے حق کو مؤخر رکھا ہے۔ عورت سے کہا اگر تیرا شوہر موجود ہو تو نفلی روزہ رکھنا ہو تو شوہر سے اجازت طلب کرو، اگر اجازت دے دے تو روزہ رکھ لو، اگر اجازت نہ دے تو روزہ نہ رکھو۔ لا یحل لامرأۃ، کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نفلی روزہ رکھے جس وقت اس کا شوہر گھر میں موجود ہے، یعنی سفر پہ نہیں گیا ہوا ہے، مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ اگر وہ اجازت دے دے تو روزہ رکھ لے، اگر اجازت نہیں دیتا ہے تو عورت کو نفلی روزہ رکھنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں۔ گویا کہ شوہر کا اس قدر مقام ہے اور بیوی کو اس قدر اطاعت کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے نفلی اور زائد معاملات خواہ وہ عبادت کے ہی کیوں نہ ہو، ان میں بھی شوہر کا حق جو ہے وہ مقدم ہے، اس سے اجازت لے کر جو ہے یہ کام کرنے چاہیے، اور فرضی معاملات میں اس کی اجازت کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ 3 حق۔ چوتھا حق یہ ہے جو کہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، شوہر کے مال میں عورت کو تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ شوہر کے لیے یہ حق ہے بیوی کے اوپر کہ بیوی شوہر کے مال میں کسی قسم کا معاملہ نہ کرے، یعنی اس کو کہیں پہ خرچ کرنا ہے، کسی کو دینے ہیں، کسی سے معاملہ طے کرنا ہے اور شوہر نے وہ اجازت نہیں دی ہے تو بیوی کو شوہر کے مال میں اس طرح کا معاملہ کرنے کی اجازت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے مال میں کسی قسم کا تصرف نہ کرے مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ لا یحل لامرأۃ عطیۃ الا باذن زوجها، کسی عورت کے لیے کوئی عطیہ کرنا، کوئی ہبہ کرنا، کوئی معاملہ کرنا وہ بالکل جائز نہیں ہے مگر شوہر کی اجازت کے ساتھ۔ یہاں پہ اگر دیکھا جائے نان و نفقے کے اعتبار سے، خرچے کے اعتبار سے، تو 3 طرح کی احادیث ہمیں ملتی ہے۔ نمبر 1 وہ یہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کے مال میں کوئی تصرف کرے مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ دوسری حدیث ایک آتی ہے کہ آصل نے فرمایا ایما امرأۃ انفقت من مال زوجها من غیر امرہ، جون سی عورت بھی اپنے شوہر کے مال میں سے تصرف کرتی ہے اور شوہر نے اس تصرف کا حکم نہیں دیا، فلہا نصف الاجر، اس کو جو ہے وہ آدھا اجر ملے گا۔ مثلا صدقہ خیرات کرنے کا، عورت شوہر کے مال میں تصرف کرتی ہے، صدقہ کرتی ہے اور شوہر نے اس صدقہ کرنے کا حکم نہیں دیا، شریعت کہتی ہے اس کو آدھا اجر ملے گا۔ تیسری روایت یہ ہے حضرت غالباً حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ میرے شوہر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر کی یہ والدہ ہے، حضرت اسماء کہتی ہیں میرے پاس کوئی مال نہیں ہوتا الا ما ادخلہ الزبیر، مگر وہی مال جو زبیر لا کر گھر میں دیتا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں، جتنا صبح سے لا کر وہ کما کر شام کو دیتا ہے وہی ہمارے پاس خرچہ ہوتا ہے، کیا میں اس میں سے خرچ کروں؟ حاصل فرمایا تھا
لا तुई फयुआ अलैक, आप उसको जो है वो बंद ना करो वगरना तेरे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला खैर के दरवाजे जो है वो बंद कर देगा। ये तीन किस्म की मुख्तलिफ रिवायात है। एक रिवायत में है बिल्कुल इजाजत नहीं, औरत जो है वो अपने शौहर के माल में किसी किस्म का कोई तसर्रुफ नहीं कर सकती, उसे खर्च करने की इजाजत नहीं है, जितना शौहर इजाजत है बस वो खर्च करे, जो इजाजत नहीं है वो बिल्कुल खर्च ना करे। दूसरी हदीस ये है, अगर औरत बगैर इजाजत के खर्च कर देती है तो उसे निसफ अजर मिलेगा। और तीसरी हदीस ये है कि तुम शौहर जो भी तुम्हें माल देता है अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो, बंद ना करो, अगर तुम बंद करोगी तो अल्लाह भी खैर के दरवाजे तेरे ऊपर बंद कर देगा। ये तीनों हदीसें आपस में मुख्तलिफ किस्म की हैं, तारुज नजर आता है, इख्तिलाफ नजर आता है किस पे अमल किया जाए, हालांकि इनमें कोई तारुज नहीं है और तीनों हदीसें अपनी अपनी जगह पे जो है वो दुरुस्त है। जो पहली हदीस है, या इसको ऐसे समझ लीजिए कि औरत जो भी तसर्रुफ करती है उसकी दो किस्में। औरत जब खर्चा करती है अपने हाथ से खुद शौहर के माल में से, उसकी दो शक्लें बनती हैं। एक शक्ल ये है कि वो अपने खानदान पे खर्च करती है, खानदान से मुराद शौहर है, बीवी है, बच्चे, अपने घर पे खर्च करती है, नाश्ते के लिए, दोपहर के खाने के लिए, शाम के खाने के लिए, कोई घर की जरूरियात जिंदगी के लिए। इसमें जो खर्चा करती है ये औरत की जिम्मेदारी नहीं है, ये शौहर की जिम्मेदारी। लिहाजा शौहर से माल वो मांगे, ले, ये जरूरत है, इसके लिए पैसे दे, वो दे, शौहर की भी जिम्मेदारी है वो खर्चा दे। इंशाल्लाह आगे आएगा कि शौहर की क्या जिम्मेदारी है, उसके क्या हुकूक है, वहां पे इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। तो जो घर के लिए वो खर्च करती है ये औरत की जिम्मेदारी नहीं है, शौहर की जिम्मेदारी, उसे वो खर्चा पूरा देना चाहिए। अगर वो खर्चा पूरा नहीं देता है, ना वो बीवी के लिए काफी है, या बच्चों के लिए काफी नहीं है, या घर की दूसरी जरूरियात के लिए काफी नहीं है, तो वहां पे शरीयत ने इजाजत दी है, औरत शौहर के माल में से बगैर इजाजत के उतना माल ले सकती है जिससे घर की जरूरियात चल सके। हजरत हिंद जो अबू सुफियान की बीवी थी, फतह मक्का के मौका पर मुसलमान हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेकर आई, मेरा शौहर अबू सुफियान कंजूस और बखील आदमी है, खर्च नहीं करता, हत्ता के घर के बीवी बच्चों के लिए खर्चा भी नहीं देता, तो क्या मैं उसकी जेब में से कोई जेब खर्च ले लिया करूं उसको बताए बगैर? जब पता चल जाएगा तो ज़ाहिर बात मामला गड़बड़ होगा। आपने फरमाया था खुदी मा यकफी के लिए वालादी की व वालादी के बिमारूफ है, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए उर्फ के मुताबिक, मारूफ तरीके के मुताबिक जितनी जरूरत है उतना ले लो, उसको लेने में कोई हर्ज। जब जरूरत पूरी हो जाए तो उससे जायद नहीं लेना। जरूरत से मुराद ये नहीं है कि 5-6 सूट बना लिए जाए, 10-15 जो है वो बिस्तर की चादरें मंगवा ली जाए, और जितने बर्तनों की जरूरत है उससे 2-2, 3-3 गुना बर्तन मंगवा लिए जाए, ये जरूरत नहीं है। जरूरत से मुराद ये सुबह का खाना, शाम का खाना, रात का खाना और जरूरी लिबास जिसके बगैर गुजारा नहीं है। गर्मी का लिबास है, सर्दी का लिबास है, घर में जो जरूरियात जिंदगी है जिनकी रोजमर्रा जरूरत पड़ती है, वो खर्चे की चीजें शरीयत ने कहा अगर शौहर नहीं देता उसकी जिम्मेदारी है, अगर वो दे तो बहुत अच्छी बात है, ना दे तो बीवी जो है उस जरूरत के मुताबिक जो है उसकी जेब से बगैर इजाजत के ले ले तो शरीयत उसके ऊपर कोई एतराज नहीं करे। एक किस्म हो गई कि बीवी बगैर इजाजत के कुछ माल लेकर जो है वो खर्च कर सकती है। दूसरी किस्म घर के लिए खर्चा नहीं है, बाहर के लिए, किसी को तोहफा देना है, किसी को हिबा देना है, कहीं पे सदका खैरात करना है, किसी की मदद करनी है, किसी को कर्जा देना है, कोई भी इस तरह का मामला है तो उसमें ये तीनों हदीसें आ जाएगी। पहली हदीस कि बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल इजाजत नहीं। दूसरी हदीस खर्च करेगी तो निस्फ अजर मिलेगा। तीसरी हदीस कि खर्च किया करो नहीं तो घर में खैर के दरवाजे जो है वो बंद हो जाएंगे। उसमें 3 किस्में आ जाएंगी। थोड़ा सा माल है, बीवी खर्च कर रही है, मामूली सा माल, खाने पीने की कोई चीज, सदका खैरात कर रही है, फकीर आ गया, मिस्कीन आ गया,
شوہر کی اجازت کے بغیر ہے، لیکن اسے امید ہے کہ اگر میں اس سے اجازت طلب کروں تو اس طرح کے معاملے میں وہ راضی ہو جائے گا، وہ ناراض نہیں ہوگا۔ فرمایا اگر یہ بھی وہ خرچ کرتی ہے بغیر اجازت کے تو اس کو نصف اجر ملے گا، پورا اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے یہ مال بھی شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کیا۔ اگر وہ اجازت سے خرچ کرتی تو اس کو بھی پورا اجر ملتا، شوہر کو بھی اجر ملتا، بیوی کو بھی اجر ملتا، لیکن بغیر اجازت کا خرچ کیا ہے تو لہذا امید تھی کہ اتنا مال خرچ کرنے کے بعد شوہر راضی ہو جائے گا، لہذا یہ معمولی مال ہے، اس سے شوہر منع نہیں کرے گا، تو بغیر اجازت کرنے پہ بھی عورت کو نصف اجر جو ہے وہ مل جائے گا۔ دوسری قسم کہ صدقہ خیرات ہے اور بیوی جو ہے وہ دینا چاہتی ہے، ضرورت مند آ گیا ہے اور شوہر نے جو ہے وہ بہت معمولی قسم کا ہے، زائد بچ گیا ہے، گھر کی ضروری چیزیں جو ہے بس اوقات استعمال کرنے کے بعد وہ چیزیں بچ جاتی ہیں اور خدشہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو صدقہ خیرات نہ کیا گیا یا ان کو استعمال نہ کیا گیا تو یہ ضائع ہو جائیں گے۔ ایسی شکل میں عورت جو ہے وہ صدقہ خیرات کر دیتی ہے تو گھر میں خیر اور برکت کے دروازے جو ہے وہ کھلے رہتے کہ چیزیں تھوڑی ہیں ہمارے پاس پہلے ہی، لیکن یہ چیز ہے اور زائد ہے ضرورت سے، اگر اسے استعمال نہ کیا گیا تو یہ بیکار ہو جائے گی۔ ایسی چیزیں فوراً اگر بغیر اجازت کے بھی صدقہ کر دی جائے تو انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت کا جو ہے وہ ذریعہ بنتی ہے۔ تیسرا بات زیادہ مقدار میں ہے، زیادہ مقدار میں ہے اور عورت جو ہے وہ بغیر اجازت کے خرچ کر رہی ہے، اور ظن غالب یہ ہے، غالب گمان یہ ہے کہ اگر خرچ کر دیا جائے گا تو شوہر راضی نہیں ہوگا، جیسے اس کو پتا چلے گا وہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ مال کسی بھی صورت میں عورت کے لیے خرچ کرنے کی اجازت نہیں۔ واضح ہو گئی بات؟ تینوں حدیثوں پہ اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ عمل ہو جائے گا۔ اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو خرچ کرے، جتنا اجازت دے دیا وہ خرچ کرے، اس میں انشاءاللہ دونوں کو اجر و ثواب ملے گا، شوہر کو بھی ملے گا، بیوی کو بھی ملے گا، گھر والوں میں برکت بھی خیر بھی ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی زائد مال ہے جو نہ دیا گیا تو بیکار ہو جائے گا، وہ بغیر اجازت کے بھی خرچ کر دیا جائے تو وہ بھی خیر کا باعث بن جائے۔ اور دوسری قسم جس میں معمولی سا مال ہے اور شوہر کے ناراض ہونے کی امید نہیں ہے، لیکن بغیر اجازت کے خرچ کر دیا جائے تو نصف اجر مل جائے گا۔ اور تیسرا زیادہ مالیت کا مال ہے جس کے بارے میں گمان یہی ہے کہ اگر خرچ کر دیا اور شوہر کو پتا چلا تو وہ ناراض ہو جائے گا، تو کہا یہ مال خرچ کرنا بیوی کے لیے کسی صورت میں جائز۔ تو یہاں سے معلوم ہوا چوتھا حق شوہر کا یہ ہے اس کے مال کی حفاظت کی جائے اور اس کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کیا جائے۔ یہاں مزے کی بات یہ ہے، اگر شریعت کا مطالعہ کیا جائے تو شریعت میاں بیوی کے تعلقات کو کتنا قریب کرنا چاہتی ہے، اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عورت کے پاس اپنا مال ہے، شوہر کا نہیں ہے۔ بیوی نے خود کمایا ہے، کاروبار کرتی ہے، یا والدین نے اس کو دیا ہے، بہن بھائیوں نے اس کو دیا ہے، یا شوہر نے اس کو دیا ہے، وہ اس کا اپنا مال ہے۔ اور ہر بندہ اپنے مال میں خود مختار ہوتا ہے، کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جہاں مرضی خرچ کرے جائز کاموں میں شریعت اسے اجازت دیتی ہے۔ شوہر اپنے مال میں خود مختار ہے، بیوی اپنے مال میں خود مختار ہے، جتنا مرضی خرچ کرے۔ لیکن میاں بیوی کے معاملات میں شریعت یہ کہتی ہے کہ بیوی اس کا حسن ادب یہ ہے، حسن معاشرت یہ ہے، اس کا خاوند سے اچھا تعلق یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں بھی شوہر کی اطاعت کے بغیر جو ہے وہ کسی جگہ پہ تصرف نہ کرے۔ اگر خاص طور پہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ اسے معلوم ہے کہ اگر میں یہاں پہ خرچ کروں گی تو میرا شوہر ناراض ہو جائے گا، اس کو اس معاملے میں اپنے مال کے اندر بھی شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے اور وہاں پہ مال نہیں خرچ کرنا چاہیے، تاکہ معاملات جڑے رہے، تعلق بنا رہے اور آپس میں دوریاں پیدا نہ ہو اور خاندان جو ہے وہ ٹوٹنے سے بچ جائے۔ وہ خرچ کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گناہگار نہیں ہوگی، لیکن معاملات بگڑ جائیں گے تو اس کی ذمہ دار کون ہوگی؟ وہ عورت ہوگی۔ یعنی اگر شوہر نے دیکھ لیا کہ اس نے مال فلاں بندے کو دے دیا، میں نے اس کو منع کیا تھا فلاں کو نہیں دینا،
اب اس کے نتیجے میں اللہ نہ کرے شوہر طلاق دے دیتا ہے تو عورت کس کو ملامت کرے؟ اس کا مال ہے، وہ استعمال کر سکتی ہے، لیکن اپنا مال بھی استعمال کرنے کی وجہ سے مصیبت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، ٹینشن آ رہی ہے، تو عورت کو چاہیے اس ٹینشن کو جو ہے وہ روکنے کا ذریعہ بنے۔ جہاں پہ شوہر کہتا ہے وہاں پہ خرچ نہ کر، وہ کہتا ہے جہاں مرضی خرچ کرو، فلاں گھر میں آپ نے پیسے نہیں دینے، فلاں گھر والوں کو تحفہ آپ نے نہیں دینا، اگر میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو تو بیوی کو چاہیے، شریعت یہ کہتی ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، شریعت کہتی ہے کہ عورت کو چاہیے اس جگہ پہ وہ پیسہ جو ہے وہ خرچ نہ کرے۔ وَلَا تُخَالِفُ فِي مَالِهَا وَلَا تُخَالِفُ فِي مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ، وہ اپنے شوہر کی مخالفت نہ کرے اپنے مال میں جہاں پہ شوہر جو ہے وہ ناپسند کرتا ہے۔ یہ حسن معاشرت ہے، حسن ادب ہے، اور اس کا فائدہ بیوی کو ملے گا۔ وہ آگے سے اکڑنے کی کوشش نہ کرے، یہ میرا مال ہے، مجھے اختیار ہونا چاہیے۔ شوہر کون ہوتا مجھے روکنے والا؟ وہ ہوتا تو نہیں کوئی بھی روکنے والا، کیونکہ آپ کا مال ہے، لیکن خاندان ٹوٹ جائے گا۔ خاندان کو اگر ٹوٹنے سے بچانا ہے تو پھر اس کا حل یہی ہے کہ بیوی کو اس معاملے میں بھی اپنے شوہر کی جو ہے وہ اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر وہ نہیں کرتی تو اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہے، لیکن خاندان ٹوٹنے کا ذریعہ جو ہے وہ عورت بن جائے۔ اس لیے شریعت نے کہا خاندان کے معاملات میں ادب یہ ہے کہ بیوی اپنے مال میں بھی شوہر کی جو ہے وہ اطاعت کرے، اور جہاں پہ وہ کہتا ہے یہاں پہ خرچ نہ کرو، سب جگہوں پہ تو وہ منع نہیں کرتا، کسی مال میں بھی وہ نہیں کہتا کہ آپ نے اپنا مال میرے سے پوچھنے کے بغیر خرچ نہیں کرنا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض مقامات ہوتے ہیں وہ کہتا ہے فلاں جگہ پہ آپ نہ خرچ کرو اور جہاں پہ مرضی کرو، تو وہاں پہ انسان رک جائے، وہاں پہ نہ کرے، تاکہ خاندان جو ہے وہ جڑا رہے اور زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزر جائے۔ یہ چوتھا حق ہے۔ اس کے بعد پانچواں حق ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں صرف اور صرف انہی لوگوں کو آنے کی اجازت دے جن کو شوہر اجازت دے۔ جن کو شوہر اجازت نہیں دیتا ہے ان کو اپنے گھر میں نہ آنے دے۔ جو غیر پرائے مرد ہیں ان کو تو بالکل اجازت نہیں ہے، ان کو بالکل اجازت نہیں ہے۔ جو اپنے خاندان کے بھی افراد ہیں، بس اوقات شوہر کو کچھ تحفظات ہوتے ہیں، بعض چیزوں کا ڈر ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے فلاں رشتہ دار ہے، اگرچہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے لیکن میری غیر موجودگی میں اس کو گھر میں نہیں آنا چاہیے۔ بیوی کو چاہیے اطاعت کرے اور ایسے بندے کو گھر میں نہ آنے دے، چاہے وہ محرم ہی کیوں نہ ہو، وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بیوی کو چاہیے کہ اس کو گھر میں نہ آنے دے۔ یہ حدیث میں موجود ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں یہی کہا تھا کہ لوگوں، مردوں کے عورتوں پر حق ہے، عورتوں کے مردوں پر حق ہے۔ مردوں کا عورتوں پہ یہ حق ہے وَلَا يُؤْتِينَ فِرَاشَكُمْ، وہ تمہارے بستر کو نہ روندے، بِمَنْ تَكْرَهُونَ، جن کو تم ناپسند کرتے ہو ایسے لوگوں کے ساتھ، وہ تمہارے بستر پہ ایسے بندے کو نہ بٹھائیں جن کو تم ناپسند کرتے۔ لہذا وہ کسی مرد کو، ایسے مرد کو جس کو شوہر منع کرتا ہے فلاں بندہ ہمارے گھر میں نہ آئے، تیرا رشتہ دار ہے، وہ اپنی جگہ پہ، جب میں تمہارے ساتھ چلوں تم چلے جانا، مل لینا، جب میں گھر میں ہوں وہ آئے مل لے، لیکن میری غیر موجودگی میں اس کی ملاقات تمہارے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ شوہر کا گھر ہے، بیوی کو اس معاملے میں اس کی اطاعت کرنی چاہیے، یہاں پہ لڑائی نہ ڈالی جائے ورنہ خاندان جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ شریعت نے کہا یہ عورت کا حق بنتا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ اس معاملے میں بھی خاوند کی جو ہے وہ اطاعت کرے۔ 5 حق، اور چھٹا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کی جو ہے وہ ہمیشہ شکر کرے اور ناشکری نہ کرے۔ عورت کو ہمیشہ خاوند کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ شکر کیا ہے کہ جو بھی وہ احسان کرتا ہے، جو بھی وہ اس کی خدمت کرتا ہے، روٹی کما کر لا کر دیتا ہے، اس کو لباس لے کر دیتا ہے، اس کو بستر لے کر دیتا ہے، اس کی گھر کی ضروریات پوری کرتا ہے، شادی کے موقع پر اس کو جو سامان چاہیے وہ لا کر دیتا ہے، اور عید کے موقع پر جو ضروریات ہوتی وہ پوری کی جاتی ہے، تو ہر معاملے میں وہ اپنے شوہر کا جو ہے وہ شکر ادا کرے کہ یہ آپ کا احسان ہے اور آپ نے اچھا سلوک کیا ہے، اس کا میں دل سے آپ کا شکر ادا کروں، نہ شکری نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث موجود ہے جو معراج کی رات آپ گئے اور آپ نے فرمایا میں نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، اور مجھے جہنم میں زیادہ عورتیں دکھائی گئی
مجھے جہنم میں زیادہ عورتیں دکھائی گئی. کہا یا رسول اللہ کیوں؟ یہ عید کے موقع پر بھی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور ویسے بھی ذکر کیا. آپ نے کہا عورتوں تم زیادہ صدقہ کیا کرو تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ سکو. مجھے جہنم میں زیادہ تمہاری عورتیں دکھائی گئی ہیں. صحابیات نے پوچھا یا رسول اللہ بیما کیوں؟ زیادہ عورتیں جہنم میں کیوں نظر آئی ہیں؟ آپ نے فرمایا تکفرن العشیرہ تکفرن اللعنہ، تم جو ہے وہ لان تان بہت کرتی ہو. جب لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتی ہو، کسی کو نہیں دیکھتی کہ زبان سے کیا نکل رہا ہے کیا نہیں نکل رہا. فرمایا لان تان کرنا یہ تمہارے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور تم اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو. تم اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو. یہ میں کسی کی انسلٹ نہیں کر رہا، نہ عورتوں کی نہ مردوں کی، کسی کی جانب نہیں لے رہا. میں صرف ایک مسئلے کی حد تک بات بتلا رہا ہوں جو شریعت میں موجود ہے اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. آج انہوں نے آگے جو ہے وہ لفظ ارشاد فرمایا، آگے مردوں کے حقوق بھی آئیں گے انشاءاللہ. جو عورتوں کے حقوق ہے مردوں کے اوپر اس کا بھی ذکر کریں گے. لیکن یہاں پہ جو بات چل رہی ہے آپ نے فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن. فرمایا میں نے عورتوں سے زیادہ کم عقل اور کم دین والیاں نہیں دیکھی ہیں. عورتوں سے زیادہ کم عقل اور کم دین والیاں نہیں دیکھی ہیں جو ایک عقل مند بندے کی عقل کو لے جاتی ہیں. ایک عقل مند بندے کی عقل کو خراب کر دیتی ہیں، اس کی مت مار دیتی ہیں. میں نے ایسی کم عقل اور کم دین والی عورتوں سے بڑھ کر کسی چیز کو نہیں دیکھا. ہے بھی کم عقل ہے بھی کم دین والی ہے، لیکن عقل والے بندے کی عقل کو بھی جو ہے وہ خراب کر کے چھوڑ دیتی. ساری نہیں، کچھ عورتیں وہ ایسا کرتی ہیں. عقل مند بندہ ہوتا ہے اسے بھی پریشان کر کے چھوڑ دیتی ہے، اور جو عقل مند نہ ہو وہ تو بیچارہ مارا جاتا ہے. خاص طور پہ عقل مند عورت کے سامنے آ جائے پھر تو معاملہ اور آگے گزر جاتا ہے. لیکن یہ سب کے بارے میں آپ نے نہیں کہا. آپ نے فرمایا تم میں سے اکثر عورتیں میں نے جہنم میں دیکھا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ تم کثرت سے لعن کرتی ہو اور کثرت سے تم جو ہے وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. ناشکری کیا کرتی ہو؟ لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر آپ ان عورتوں کی طرف ایک پورا زمانہ 1 سال 2 سال 1.5 سال 5 سال ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو ایک دفعہ تجھ سے کوئی وہ ایسی حرکت دیکھ لے جو ان کو پسند نہیں آئی، ایک ایسا سلوک دیکھ لے جو ان کو اچھا نہیں لگا، وہ کیا کہیں گی؟ ما رأیت من کا خیرن قط، میں نے تو ساری زندگی تجھ سے کبھی خیر دیکھی نہیں، میں نے تو ساری زندگی تجھ سے کبھی خیر دیکھی نہیں. فرمایا یہ کلمہ جو ہے یہ ناشکری کا کلمہ ہے. اس لیے عورتوں کو چاہیے ناشکری نہ کریں. اس موقع پہ کہہ دیں آپ نے یہ کام اچھا نہیں کیا، لیکن ایک کام کی بنا پر ساری زندگی کا کیا کرایا جو اس کے اوپر پانی پھیر کر رکھ دیا جائے، شریعت اس سے منع کر. یہ کہا جائے آپ نے اس موقع پر جو ہے یہ زیادتی کی ہے، یہ اچھا سلوک نہیں کیا ہے، اس کو ایسے کر لینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے آپ کا حق بنتا ہے آپ بات کریں، اچھے طریقے سے بات کریں، لیکن ایک معاملے کی وجہ سے یوں کہہ دیا جائے کہ میں نے ساری زندگی تجھ سے کبھی خیر دیکھی نہیں ہے، یہ تو بالکل درست نہیں. اگر خیر نہیں دیکھی ہے تو پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھے دن والدین سے کہو ادھر تو خیر ہے ہی نہیں، مجھے کیوں وہاں پہ رکھا ہوا ہے، اپنے گھر چلی جاؤ اور وہاں سے طلاق لے کر کسی اور جگہ شادی کر لو جہاں پہ خیر موجود ہے. لیکن رہنا بھی وہیں پہ ہے اور کہنا بھی یہی ہے کہ میں نے ساری زندگی کوئی خیر نہیں دیکھی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، یہ میرے لفظ نہیں ہے. میں نے پہلے کہا میں کسی کے اوپر تان اور تشنیع نہیں کر رہا، لیکن حقیقت میں بعض عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. سب کے ساتھ نہیں، بہت اچھی بھی عورتیں ہیں، بہت اچھی عورتیں ہیں. میں تو اپنی کلاس میں بچوں کو مثال دے کر بتلایا کرتا تھا، کئی دفعہ میں نے بتلایا ہے کہ میری دادی جان، انہوں نے میرے دادا جان کی اس قدر خدمت کی ہے، اگر صرف خدمت کی وجہ سے کسی عورت نے جنت میں جانا ہے تو انشاءاللہ اولین حیثیت میں ہماری دادی جان بھی ان کے ساتھ ہو. کیوں؟ دن ہو یا رات ہو، دادا جان نے جو کہہ دیا تھا وہ حرف آخر ہوتا تھا. بس ٹھیک ہے، فرض کر لے، میں مثال دیتا ہوں ایک
ایسا ہوا تو نہیں، لیکن یعنی بات وہ اس قدر ان کی مانتی تھی. اس وقت سورج نکلا ہوا ہے. دادا جان نے کہا جی نہیں اس وقت سورج نہیں نکلا ہوا، تو دادی جان کہہ دیتی تھی کہ ہاں بالکل ایسا ہی. رات کے وقت بول دیتے سورج نکلا ہوا ہے تو وہ کہہ دیتی تھی ہاں بالکل ایسا ہی. جو انہوں نے کہہ دینا انہوں نے ان کی بات کی تعمیل کی ہے، کبھی ان کی خلاف ورزی نہیں. دادا نے کہا اپنے والدین کے گھر نہیں جانا. تم باہر کیوں گئی ہو ساتھ والے گھر میں؟ نہیں جانا. اچھا نہیں جاتا. اس کے بعد نہیں جانا. جب میں گھر میں آؤں تو اس وقت یہ ہونا چاہیے، اس وقت ہوتا تھا، بلکہ کہنے کے بغیر ہوتا تھا. یہ ایسی بے شمار خواتین موجود ہے، ایسا نہیں ہے، میں سب کے اوپر بات نہیں کر رہا. شریعت نے جو بات کی ہے وہ چند عورتوں کے بارے میں کی ہے. اگر کسی کا رویہ ایسا ہے تو اس کو اپنے اس رویے میں نظر ثانی جو ہے وہ کرنی چاہیے، تاکہ خاندان کے معاملات بہترین ہو جائے، خوبصورت بن جائے. شریعت نے یہ عورت کو اطاعت کرنے کا حکم اسی وجہ سے دیا ہے کہ یہ معاملات جو ہے وہ بڑھتے چلے جائے. اس لیے کہ شوہر کا حق بہت زیادہ ہے، بیوی کے اوپر اس کا حق بہت زیادہ ہے. اصل نے یہ فرمایا، یہ بھی حدیث میں موجود اور صحیح حدیث ہے، فرمایا عورت کیسے اس کی ناشکری کرتی ہے، حالانکہ عورت جو ہے اپنے شوہر سے مستغنی ہو ہی نہیں سکتی، وہ اس سے مستغنی ہے ہی نہیں. لمحہ لمحہ اس کو اس کی ضرورت پڑتی ہے اور پھر وہ اس کی ناشکری بھی کرتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بعض روایات میں موجود ہے کہ اگر شوہر کا جسم سے نکلنے والا لہو، پیپ، زخموں سے رسنے والا مواد اگر عورت اپنی زبان سے چاٹ لے تو کہا عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی انسان کو سجدہ کرے. اگر کسی انسان کے لیے جائز ہوتا کہ کسی انسان کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اس قدر حق ہے. تو اس وجہ سے یہ شریعت نے ضروری کہا ہے کہ ان معاملات میں اپنے شوہر کی اطاعت، جہاں تک معاملے کو چلایا جا سکتا ہے عورت کو چاہیے وہ چلائے، تاکہ یہ خاندان جڑا رہے اور اس کی خیر اور برکت آگے ان کی اولاد کو منتقل ہو جائے، پورے خاندان کو منتقل ہو جائے، پورے معاشرے کو منتقل ہو جائے. جب انسان ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر لڑائیاں بڑھتی، معمولی سا معاملہ بگڑ جاتا ہے اور عورت جو ہے وہ اپنے والدین کے گھر میں آ جاتی ہے اور والدین کو بتلاتی ہے. بات تھوڑی سی ہوتی ہے، والدین اس کو بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں اور معاملہ جو ہے وہ طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتا. نہیں اپنی ہم نے بھیجی، اب معاملہ نہیں چلنا، اب معاملہ ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں، بات بس اوقات کچھ بھی نہیں ہوتی. بہت اہم معاملہ ہو تو کیا جا سکتا ہے. شریعت نے طلاق اس لیے رکھی ہے، خلا اس لیے رکھا ہے، لیکن بس اوقات تھوڑے تھوڑے معاملے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے سے بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے اور معاملہ جو ہے وہ جدائی پہ چلا جاتا ہے. اس لیے عورت کو چاہیے کہ معاملات کو برداشت کرے اور خاص طور پہ جن چیزوں کا شریعت نے حکم دیا ہے ان کی تعمیل کرے تو انشاءاللہ ممکن نہیں ہے کہ خاندان میں جو ہے وہ دراڑیں پڑے، خاندان میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے اور جدائی تک جو ہے وہ معاملات چلے جائیں. یہ شریعت کے معاملات سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے. جب ہم اس کے الٹ عمل کرتے ہیں تو معاملے جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں خاندانی زندگی میں بھی اور اپنی عائلی زندگی میں بھی جو ہے وہ شریعت کی ہدایات کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.